السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو اور جن سے منع فرمائے ان سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین بہت ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے رسول تمہیں جو کچھ دیں انہیں لے لو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیں ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور جن چیزوں سے منع فرمائیں ان سے رک جاؤ، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، آپ کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور آپ کی منہیات کی وجہ سے رک جاتے ہیں، جن چیزوں سے بھی آپ نے منع فرمایا اس سے رک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار ہو وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے وہ نہیں کرتے ہیں اور جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے نہیں رکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے آخر آیت میں بیان فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت سزا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جب سزا آئے گی تو اس وقت چیخ و پکار کام نہیں آئے گی، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی جانب پلٹنا ہوگا، وہیں جائے پناہ آپ کو ملے گی، اس کے علاوہ کہیں جائے پناہ آپ کو نہیں ملے گی۔ آج قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ سنت اور بدعت کی حقیقت کیا ہے، سنت کسے کہتے ہیں اور بدعت کسے کہتے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے اور بدعت سے رک جانا ہے، بدعت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سنت کسے کہتے ہیں۔ سنت کہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یا آپ نے فرمایا ہو، یا آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے عمل کیا ہو اور وہ بات آپ تک پہنچی ہو اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، یہ سنت ہے۔ اور بدعت یہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ فرمایا ہو، اور نہ اس کے مطابق آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے عمل کیا ہو اور اسے دین سمجھ کر کیا جائے، اسے ثواب سمجھ کر کیا جائے، یہ کام بدعت ہے۔ اس کا تعلق دین سے ہونا چاہیے، دین سمجھ کر وہ کام کیا جائے۔ اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مائک کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر مائک نہ استعمال کیا جائے، میری بات آپ تک پہنچ سکتی ہے،
تو مائک کا تعلق دین سے نہیں ہے. لائٹ کی وجہ سے مسجد میں اجالا ہے، لائٹ کا تعلق دین سے نہیں ہے. ہمارے ہاتھوں میں گھڑی ہے، گھڑی کا تعلق دین سے نہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں گھڑی نہیں ہے آپ کے دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہوائی جہاز کا تعلق دین سے نہیں ہے. اگر آپ ہوائی جہاز پر سوار نہ ہو، پیدل کہیں جانا چاہیں، گھوڑے پر جانا چاہیں، آپ کے دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ریل گاڑی دین نہیں ہے. ریل گاڑی پر آپ نہ بیٹھیں آپ کے دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ہر وہ کام جس کا تعلق دین سے اور اسے ثواب سمجھ کر کیا جائے وہ بدعت ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ فرمایا ہو، اور نہ آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے کیا ہو. یہ کام بدعت ہے. یہ بات اگر آپ کو ذہن نشین ہو گئی تو ہمارے سامنے جو بھی کام کیا جاتا ہے اور جو بھی کام کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا، یا جو بھی باتیں ہم زبان سے استعمال کرتے ہیں یا لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ باتیں استعمال کرنے سے پہلے ہمیں ایک بار سوچنا چاہیے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، فرمایا ہے، اور آپ کی زندگی میں کسی صحابی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر آپ اس پر قائم و دائم ہو گئے، آپ سنت کی راہ پر چل رہے ہیں، آپ سنت پر قائم و دائم ہیں، اور اگر اس انداز سے آپ کی زندگی نہیں گزر رہی ہے کہ جو بھی آیا سب کھانا شروع کر دیا، جو بھی سامنے آیا کرنا شروع کر دیا، تو آپ سنت کی راہ سے بھٹک گئے ہیں. سنت والے راستے سے آپ دوسرے راستے پر چلے گئے. تو آج صرف اللہ رب العالمین کے فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں یہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں. وہ کہاں کھڑے تھے، وہ کیسے عمل کرتے تھے، ہم کیسے عمل کر رہے ہیں. وہ کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ تجزیہ کرنا ہمارا کام ہے. اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ موڑو، اس سے پشت پھیر کر نہ جاؤ، وانتم تسمعون، اور یہ بات تم سن رہے ہو. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر جو راستے بنے ہوئے ہیں ان کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر دائیں بائیں جانب جو راستے نکلے ہیں ان کی پیروی کرو گے تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم عدولی کرتے ہیں، آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں. ان تصیبہم فتنہ، انہیں دنیا میں فتنہ پہنچے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب پہنچے گا. ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں نزاع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی جانب پلٹو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور بہترین تعویل ہے. امام شافعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں إِلَى مَا قَالَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اور اس کے رسول نے بیان فرمایا، اس کی جانب ہمیں اپنے اختلافات کو لے جانا چاہیے اور حل وہیں تلاش کرنا چاہیے. ہمارے اختلافات کا حل وہیں موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنا خطاً،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، ثم قال، پھر آپ نے بیان فرمایا ھذا السبیل، یہ راستہ ہے، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس سیدھی لکیر کے دائیں بائیں جانب بھی بہت ساری لکیریں کھینچ دیں، اور آپ نے بیان فرمایا وَھَٰذِهِ سُبُلٌ، یہی بہت سارے راستے ہیں، عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے ادھر آ جاؤ، وہ بھی بلا رہا ہے ادھر آ جاؤ۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلتے رہو، دائیں بائیں جانب اگر جاؤ گے تو اس پر شیطان بیٹھا ہوا تمہیں بلا رہا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اس کے نبی کا فرمان ہے، اس لیے اس کو حرز جاں بناؤ، اس کو تلاش کرو، اس کو پڑھو، اس میں تتبع کرو، اس میں تلاش کرو، اپنے اختلافات کا حل ڈھونڈو، یہیں تمہیں سیدھے راستے پر لے جائے گا۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک دن نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر آپ ہماری جانب متوجہ ہوئے، فوعدنا موعظۃ بلیغہ، پھر آپ نے بہت ہی بلیغ خطبہ دیا، ذرفت منہ العیون، جس کی وجہ سے آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ووجلت منہ القلوب، دل تھرا اٹھے، فقال رجل یا رسول اللہ، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کأنہا موعظۃ مودع، آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا ہے گویا کہ اب ہمیں آخرت کی جانب جانا ہے۔ فماذا تعہد الینا، پھر آپ ہمیں کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ نے بیان فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور اپنے حکمرانوں کی جو تم پر حکمران مقرر کر دیے گئے ہیں ان کی باتوں سنو، ان کی باتیں سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ کالا کلوٹا غلام ہی کیوں نہ ہو جو تم پر حکمران مقرر کر دیا گیا ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم میری سنت کو لازم پکڑ لو، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے بعد خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑ لو، تمسکوا بہا، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑ لو، وإیاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی بات ایجاد کرنے سے بچو، فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات جو ایجاد کر لی گئی ہے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور دوسری روایت میں کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس آیت پر آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وصیت کی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے رضا کی جانب جا رہا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کی طرف اٹھ رہا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف۔ اگر ہمارا قدم اٹھنے سے پہلے، ہمارا ہاتھ اٹھنے سے پہلے، ہماری زبان چلنے سے پہلے ہمارے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر تقوی نام کی چیز موجود ہے، اور اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر تقوی نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، محض صرف دعویٰ ہے کہ ہم بڑے متقی انسان ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس بات سے مربوط کرو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو مربوط کیا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہیں، اور جو ہمارے اوپر حکمران متعین کر دیے گئے ہوں ایسی صورت میں ان کی اطاعت کرتے رہیں جب تک کہ وہ کفر کا حکم نہیں دیتے، ایسا کفر جس کی دلیل واضح طور سے موجود ہو۔ اگر ایسے کفر کی جانب دعوت دے رہے ہیں، عمل کی دعوت دے رہے ہیں، عمل کا حکم دے رہے ہیں جو کہ واضح کفر ہے، اس کی دلیل موجود ہے، پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔
بصورت دیگر اس کی اطاعت کرتے رہو، چاہے وہ ظلم ہی کیوں نہ کرتا ہو، صبر کرو، اللہ رب العالمین آپ کو صبر کا اجر دے گا اور اس کے بدلے میں دوسرا لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا۔ اور اگر اس سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، ایسی صورت میں پورا ملک بد امنی کا شکار ہو جائے گا اور آپ بھی اس سے نہیں بچ سکیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو وصیت کی ہے وہ یہ ہے، ہم سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ جو بھی کام کرنا ہو، جو بھی عمل کرنا ہو، جو بھی اذکار کرنا ہو، زبان سے جو الفاظ نکالنے ہو، الفاظ نکالنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میرا یہ قول، میرا یہ فعل اللہ کے قرآن اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وصیت کی ہے۔ اور دین میں نئی بات جو ایجاد کر لی گئی ہیں جن کا تعلق اس دین سے نہیں ہے، جس دین کی تکمیل کا اللہ رب العالمین نے اعلان کیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو دین اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا تھا، جو اسلام اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا تھا، وہ مکمل شدہ اسلام آج موجود ہے۔ نہ اس کے اندر کمی کی گئی، نہ اس کے اندر زیادتی کی گئی۔ جن لوگوں نے کمی اور زیادتی کرنے کی کوشش کی ان کا مکروہ چہرہ سامنے موجود ہے۔ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے کمی کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے زیادتی کرنے کی کوشش کی؟ اسلام محفوظ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ صحیح سنت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے، کیا صحیح سند سے موجود ہے یا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ذرونی ما ترکتکم، مجھے چھوڑ دو جس پر میں نے تمہیں چھوڑا ہے، فإنما هلك الذین من قبلکم بکثرت سؤالہم، تم میں سے جو پہلی امتیں محض اس وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے، کوریدتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اگر وہ گائے ذبح کر دیتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ پیدا ہوئی ہو، اس سے کوئی اولاد پیدا ہوئی ہو، نہ پیدا ہوئی، اس کا رنگ کیسا۔ یہ جب سوالات کرنے شروع کیا، اللہ رب العالمین نے ساری شرطیں ان کے اوپر تھوپ دیں۔ جو کام 10 روپے میں ہونے والا تھا وہ 1000 روپے میں انہوں نے حاصل کیا، محض کس وجہ سے؟ اسی سوال کی وجہ سے جس کو وہ کرید رہے تھے۔ اس لیے جب نبی موجود ہو تو اس سے کریدنا نہیں چاہیے، اس سے اتنا ہی سوال کرنا چاہیے جتنے کی حاجت ہو۔ کریدنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین اضافہ کر دے گا اور یہ امت کے لیے مشکل بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کثرت سوال کی وجہ سے وہ نبیوں سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، کریدتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور اپنے نبی کی باتوں سے اختلاف رکھتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے بھی انہیں ہلاک کر دیا۔ فَإِن نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع فرما دوں تو اس سے رک جاؤ۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنی تمہیں استطاعت ہو، استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ لا يكلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین نے ہر نفس کو اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنی کی اس کو وسعت ہو، جتنی کی اس کو طاقت ہو۔ اللہ رب العالمین طاقت سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ 2 ٹانگوں پر کھڑے ہو کر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دونوں ہی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کون کرنے کی کوشش کرو گے، سنت سے ہٹ رہے ہو۔ دونوں ٹانگیں دیے، دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کرو۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو رسی سے باندھ لو، رات بھر مجھے بیدار رہنا ہے، اگر میں سوؤں گا تو رسی تو مجھے بچا ہی لے گی، گرنے سے بچا لے گی۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ کے بدن میں قوت اور طاقت ہی موجود نہ ہو اور آپ عمل کرتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے استطاعت بھر اس پر عمل کرتے رہو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر وہ تمام چیزیں آئیں گی جو بنو اسرائیل پر آئی تھیں، تسمے کے برابر۔ جس طریقے سے انہوں نے کیا
اسی طریقے سے ہماری امت بھی کرے گی. حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان من امتی یصنع ھذا. اگر بنو اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی کوئی نہ کوئی شخص ایسا موجود ہوگا جو علانیتاً اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ 72 مِلَّةً. بنو اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے. تفترق امتی علی 73 ملہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار. سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ. سوائے ایک جماعت کے. قالوا ومن ہی یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی اور جہنم میں جانے سے بچ جائے گی؟ آپ نے بیان فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی. جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. میرے بھائیوں، صحابہ جو عمل کر کے گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو انہیں حکم دیا ہوگا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا، اس لیے صحابہ عمل کرتے رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اتباع ضروری ہے، ان کے منہج کی پیروی ضروری ہے. اگر ہم صحابہ کے منہج سے ہٹ کر کوئی اور منہج اختیار کرتے ہیں، اپنے ذہن سے کوئی مسئلہ نکالتے ہیں اور صحابہ کے منہج کے خلاف ہے، تو میرے بھائیوں ہم سیدھے راستے سے کسی اور راستے کی جانب جا رہے ہیں. کیونکہ صحابہ نے دین کو اسی طرح سمجھا تھا جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا تھا، اور وہ پورے دین پر عمل کر کے گئے. تو ہم ان سے بہتر نہیں سمجھ سکتے. جو انہوں نے سمجھا وہ آج محفوظ ہے. تلاش کرنے کی ضرورت ہے صحابہ کس پر عمل کر کے گئے ہیں، لہذا ہم وہی عمل کرتے رہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعہ. سنت پر عمل کرنا، سنت پر، صرف سنت پر عمل کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ بدعت، جو چیزیں بدعت کہلاتی ہوں ان میں ہم زیادہ کوشش کریں عمل کرنے کی. بدعتوں پر عمل ہم چاہے جتنا بھی کر لیں ان سے بہتر ہے کوئی ایک سنت ہو، سنت کو لازم پکڑ لو، اس پر عمل کرتے رہو. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں علیکم بالسبیل والسنہ. اللہ رب العالمین کا جو راستہ قرآن ہے اور جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے اس کو لازم پکڑ لو. فإنہ لیس من عبد علی سبیل وسنہ. اس لیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے قرآن اور سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کی ہو. وذکر الرحمن. اللہ رب العالمین کا ذکر کیا اور رحمان کا ذکر کرتا رہا. ففاضت عیناہ من خشیۃ اللہ. اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی ہوں، آنکھیں بہہ پڑی ہوں، آنسو نکل آئے ہوں. فمستہ النار ابدا. تو اس کو کبھی بھی آگ نہیں جلائے گی. وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ اجْتِهَادٍ فِي خِلَافِ السُنَّةِ فِي خِلَافِ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ. اور اللہ کے قرآن اور سنت پر عمل کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف کوئی شخص بہت زیادہ عمل کرتا رہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں اور قرآن مجید کے مطابق عمل کریں. ابو العالیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں علیکم بالامر الاول. تمہیں پہلے لوگوں کی جانب لوٹ جانا چاہیے، ان کے طریقوں کو لازم پکڑنا چاہیے. الذی کانوا علیہ قبل ان یفترقوا. جب ان میں کوئی تقسیم نہیں ہوئی تھی، ان میں تفرقہ نہیں آیا تھا، ان میں اختلاف نہیں پیدا ہوا تھا، ان لوگوں کی اقتداء کرو. یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان اور ان کے دور میں کوئی اختلاف نہیں تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، الا یہ کہ آپ کے آخری جو 2 سال تھے اس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور کوشش یہ جو خوارج کہلائے انہی لوگوں کی کاوش تھی. ان لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہیں سے صحابہ کے درمیان اور جو تابعین تھے ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے اور بہت بڑا فتنہ پھوٹ پڑا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، وہاں سے فتنہ پھوٹا تھا. تو ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے صحابہ کے درمیان اختلاف نہیں ہوا تو ان لوگوں کی اقتداء کرو، ان لوگوں کی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، تو ایسی صورت میں تم سیدھے راستے پر گامزن رہو گے. امام الاوزاعی
ملک شام کے محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، سنت کے مطابق صبر کرتے رہو، سنت پر عمل کرتے ہوئے صبر کرتے رہو، وقف حیث وقف القوم، اور وہیں ٹھہرو جہاں وہ لوگ ٹھہرے تھے، وقل بما قالوا، اور وہی کہو جو ان لوگوں نے کہا تھا، وکف عما کفوا عنہ، اور رک جاؤ جس سے وہ لوگ رکے تھے، واسلک سبیل سلفک الصالح، اور سلف صالحین کے راستے کی پیروی کرو، فإنہ یسعک ما وسعہم، اس لیے کہ تمہیں بھی وہی چیز کافی ہوگی جو چیز ان کے لیے کفایت کر گئی تھی، جو چیز ان کے لیے کافی تھی بحیثیت دین کے، وہی چیز تمہارے لیے بھی کافی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، سلف صالح کون ہیں؟ صحابہ تابعین ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں لا یستقیم قول وعمل، کوئی بھی قول اور عمل درست نہیں ہو سکتا الا بموافقت السنہ، جب تک کہ وہ سنت کے موافق نہ ہو۔ جو قول اور عمل سنت کے موافق ہوگا وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو قول اور عمل سنت کے موافق نہ ہو وہ ہرگز اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، جب میں اصحاب الحدیث میں سے کسی آدمی کو دیکھتا ہوں، فَكَأَنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابہ کی زیارت کر لی ہو۔ جو سنت پر چلتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں گویا کہ میں نے کسی صحابی کو دیکھ لیا۔ تو میرے بھائیو، سنت پر عمل کرنے کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، اور صحابہ کہاں کھڑے تھے، انہوں نے کیا بیان فرمایا، تابعین نے کیا بیان فرمایا ہے، ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سنت کی اہمیت کیا ہے۔ بدعت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑا کوئی گمراہ ہو نہیں سکتا ہے جس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی جو اللہ کی جانب سے ہدایت کی بات نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت کی باتیں بتائی ہیں ان کے علاوہ جس نے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں بیان فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کریں، فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے کہ خواہشات نفسانی کی پیروی تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ خواہشات نفسانی کی پیروی کرو گے تو شیطانی راستے پر چل رہے ہو، اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جس کا تعلق اس دین سے نہیں ہے تو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ اور انہی کے ایک روایت میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا تعلق ہمارے اس امر سے نہیں ہے، جس امر کی تکمیل کا اللہ نے اعلان کیا تھا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے انا فرضتکم علی الحوض، میں تم سے حوض کوثر پر ملوں گا، وَلَيَخْتَلِجَنَّ رِجَالٌ دُونِي، تو میں دیکھوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو فرشتے مار کر کے بھگا رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب، اصحابی، یہ میرے امتی ہیں، میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ آثار وضو چمک رہے ہوں گے، ہاتھ چمک رہا ہوگا، پاؤں چمک رہا ہوگا، چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو نمازی ہو، پنج وقتہ نمازی ہو، ظاہر ہے کہ وضو کر کے ہی آئے گا، وضو کر کے ہی نماز پڑھے گا، اس کا ہاتھ پاؤں چمکے گا، اس کا چہرہ چمکے گا، اللہ کے نبی پہچان لیں گے یہ میرا امتی ہے، لہذا حوض کوثر کا پانی پینے کی اسے اجازت حاصل ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کچھ لوگوں کو فرشتے مار کر بھگا رہے ہیں، وہ پانی پینے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ان کو بھگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ تو میرے لوگ ہیں، کیوں ان کو بھگایا جا رہا ہے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین میں کون سی نئی نئی باتیں انہوں نے ایجاد کی تھیں، لہذا ہم انہیں بھگا رہے ہیں۔
تو میرے بھائیو یہیں سے اسی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے بدعات ایجاد کی، بدعتوں پر عمل کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض کوثر کا پانی ہے اس کے پینے سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ اور جو شخص حوض کوثر کا پانی پینے سے محروم ہو گیا، خدشہ ہے کہ وہ جنت سے کہیں نہ محروم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے سے پہلے پانی پلایا جائے گا۔ جب میدان محشر میں لوگ اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، سورج سر پر ہوگا، اپنے اپنے پسینوں میں گناہوں کے بقدر ہر شخص ڈوبا ہوا ہوگا، تو سب پیاسے ہوں گے۔ اس سے چھٹکارے کے لیے حوض کوثر کا پانی کا انتظام کیا ہوا ہے۔ جو شخص حوض کوثر کا پانی پی لے گا وہ قیامت پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کچھ لوگوں کو فرشتے مار کر بھگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری امتی ہیں، کیوں ان کو بھگایا جا رہا ہے؟ تو کہیں گے کہ انہوں نے بدعتیں ایجاد کی، بدعت پر عمل کرتے رہے، اسی وجہ سے ان کو بھگایا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سیاتی قوم یجادلونکم، کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے جھگڑا کریں گے بشبہات القرآن، قرآن کی جو مشابہ آیتیں ہیں ان کو لے کر کے تم سے جھگڑا کریں گے۔ فحذروہم بالسنن، تو سنتوں کے ذریعے سے ان کی تردید کرو، سنتوں کے ذریعے سے ان کا رد کرو۔ فإن اہل السنت اعلم بکتاب اللہ عز وجل، اس لیے کہ اہل سنت جو سنت والے ہیں، جو سنت کے پیروکار ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں قرآن مجید میں مجمل بیان کی ہیں، اس کی تفسیر اور توضیح سنتوں میں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ آئیں گے جو تم سے جھگڑا کریں گے، تم سے جدال کریں گے، تم سے مناقشہ کریں گے، تو ان کی تردید کہاں سے کرنا؟ سنتوں کے ذریعے سے، کیونکہ سنت میں واضح بیان موجود ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ فلا تتعبد بها، ہر عبادت جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عبادت نہ کی ہو وہ عبادت نہ کرو۔ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے کہ ان لوگوں نے بعد والوں کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ فاتقوا اللہ یا معاشر القراء، تو اے قاریوں کی جماعت، اے قرآن والو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ خذوا طریق من کان قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے صحابہ اور تابعین، ان کے راستوں کی اتباع کرتے رہو، ان کے راستوں پر چلتے رہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو ہم خلیفہ خامس مانتے ہیں، پانچواں خلیفہ مانتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والاقتصاد فی امرہ، اور اللہ رب العالمین کے امر کے اوپر چلنے کی تنقین کرتا ہوں، واتباع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی وصیت کرتا ہوں، وترک ما احدث المحدثون بعدہ، اور بعد والوں نے جو نئی نئی بدعتیں ایجاد کی ہیں ان کو ترک کرنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ حاکم تھے، حکمران تھے، خلیفہ تھے، لیکن ان کو اللہ رب العالمین نے بصیرت دی تھی، بصارت کے ساتھ، لہذا انہوں نے حکم دیا تھا سنت کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو، کیونکہ صحابہ کے بعد اب تابعین بھی رخصت دھیرے دھیرے دنیا سے ہو رہے ہیں، اس لیے جمع کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بدباطن لوگ ہیں، جو دین سے منحرف لوگ ہیں، جو دین میں رخنا ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ تمہارا دین کہیں خراب نہ کر دیں۔ لہذا وہ بھی وصیت کر گئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما، اللہ رب العالمین کسی بدعتی کا روزہ قبول نہیں کرے گا، ولا صلاۃ، اور اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، ولا حجا، اس کا حج بھی قبول نہیں کرے گا، ولا عمرۃ، اس کا عمرہ بھی قبول نہیں کرے گا، یہاں تک کہ وہ بدعت چھوڑ دے۔ جب تک وہ بدعت پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے، اللہ رب العالمین نہ اس کا روزہ، نہ اس کی نماز، نہ اس کا حج، نہ اس کا عمرہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ تابعی ہیں، ایک تابعی کا فرمان ہے۔ محمد بن اسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی اس نے اسلام کو گرا دیا، اسلام کے ڈھانچے کو اس نے منہدم کر دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں، اگرچہ لوگ اسے حسنہ سمجھتے ہوں، کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں، سب کے سب بدعت گمراہی ہے۔
معمر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کان طاؤس ابن کیسان جالسا یوما وعنده ابنہ، طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا. فجاء رجل من المعتزلہ، تو معتزلہ میں سے ایک آدمی آیا. معتزلہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے. یہ قرآن خلق قرآن کے قائل تھے، قرآن مخلوق ہے. جس طریقے سے تمام مخلوقات فنا ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ قرآن بھی فنا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کل من علیہ فان. تو یہ معتزلہ وہ لوگ ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کو نہیں مانتے. اللہ رب العالمین سمیع اور بصیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نہ سمیع ہے نہ بصیر ہے. بہت ساری خرابیاں ان کے اندر معتزلہ کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. محض آپ اپنا سمجھ لیجئے کہ طاؤس ابن کیسان کے پاس ایک معتزلی شخص آیا، اس نے دین کے بارے میں کچھ گفتگو کی. فَأَدْخَلَ طاؤس إِصْبَعَهُ فِي أُذُنَيْهِ، تو طاؤس رحمہ اللہ نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں. وقال، اے میرے بیٹے تم بھی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لو یہاں تک کہ تم اس کی کوئی بھی بات نہ سنو. فَإِنَّ هَذَا الْقَلْبَ ضَعِيفٌ، اس لیے کہ دل بہت ہی ضعیف ہے، بہت کمزور ہے. پھر اپنے بیٹے کو بار بار کہتے رہے کہ اپنے کان میں انگلیاں ٹھوس لو، مضبوطی کے ساتھ ٹھوس لو تاکہ اس کی کوئی بھی بات تمہارے کان میں نہ جائے. میرے بھائیو، معتزلہ جو گمراہ فرقہ تھا، طاؤس ابن کیسان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی. یہ بہت بڑے محدث ہیں. آج ہم ہر ایک کی باتیں سن رہے ہیں، چاہے کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی فلانا ہو، کوئی ڈھکانا ہو، جو بھی دین میں گفتگو اور بکواس کرتا ہے سب کی باتیں ہم سن رہے ہیں. تابعین اور تبع تابعین کا منہج کیا تھا، طریقہ کار کیا تھا، طاؤس ابن کیسان کی زبانی آپ نے سن لیا. صالح بن المری البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں دخل رجل علی ابن سیرین، محمد بن سیرین جو تعبیر الرؤیا کے بہت بڑے امام تھے، تابعی یہ بھی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی محمد بن سیرین رحمہ اللہ کے پاس آیا، وانا شاہد، میں گواہ ہوں، میں بیٹھا ہوا تھا وہیں پر. ففتح باب من ابواب القدر، اس نے تقدیر کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی شروع کی. فقال ابن سیرین، تو محمد بن سیرین نے کہا اما ان تقوم و اما ان نقوم، یا تو تم یہاں سے چلے جاؤ یا ہم یہاں سے چلے جاتے. اس کو دھمکایا، اس کو ٹوکا اور روکا، کہا کیا تو تم یہاں سے چلے جاؤ یا ہم یہاں سے چلے جاتے، تمہاری بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے بھائی، محمد بن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم محدث ہیں، تعبیر الرؤیا کے امام ہیں. ان کا یہ حال ہے، وہ منع کر رہے ہیں کہ یا تو تم چلے جاؤ یا ہم چلے جائیں. اور ہم کوئی بھی چینل ہو، کوئی بھی بکواس کرنے والا، اس کا چینل کھول کھول کے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے، جبکہ ہمیں نہ دین کی معرفت حاصل ہے اور نہ ہمیں اس کی تفصیلات معلوم ہے، نہ اس کے رد کرنے کا طریقہ معلوم ہے. پھر بھی سبھی کی بات، چاہے کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، سبھی کی بات سن رہے ہیں. میرے بھائیو، پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہم کہاں جا کر کے رکیں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے. سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے امام محدث ہیں، وہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، ابلیس کے نزدیک جو بدعت ہے یہ معصیت اور نافرمانی سے کہیں زیادہ محبوب ہے. المعصیۃ یتاب منہا، اگر کوئی شخص معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ میں معصیت کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، تو وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرے گا. والبدعۃ لا یتاب منہا، اور جو شخص بدعت پر عمل کر رہا ہو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں، وہ توبہ کی اس کو توفیق ہی نہیں حاصل ہوگی، وہ توبہ ہی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اچھا کام نہیں، بدعت ہوتا ہے. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ بیان ہے. نیز انہوں نے بیان فرمایا من سمع من مبتدع لم ينفع اللہ بما سمع، جس نے کسی بدعتی کی بات کو سنا اللہ رب العالمین اس کو کوئی فائدہ نہ دے. ومن صافحہ فقد نقض الاسلام عروۃ عروہ، جس نے اس بدعتی سے مصافحہ کر لیا اس نے اسلام کی ایک ایک اینٹ گرا دی ہے. کیوں یہ بات، اتنی سخت بات انہوں نے کیوں بیان کی؟ محض اس وجہ سے کہ بدعتیوں کے قریب نہیں جانا، ورنہ بدعت میں پڑ جاؤ گے. بدعت کے سلسلے میں تمہارے دل میں ایک گوشہ بن جائے گا، ان کے تعلق سے نرم رویہ اختیار کرنا شروع کر دو گے، اور جب نرم رویہ اختیار کرو گے تو ایک دن عمل کرنا شروع کر دو گے. اور سلیمان تیمی رحمہ اللہ جب بیمار ہوئے، بکا بکان شدیدہ،
بہت زیادہ رونے لگے، بہت سختی کے ساتھ، بہت تیزی سے رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اتنا تیز، کیا موت کا ڈر ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، موت سے میں نہیں ڈرتا، وَلَكِنِّي مَرَرْتُ عَلَىٰ قَدَرِيٍّ، لیکن میرا گزر ایک قدری کے پاس سے ہوا۔ قدری ایک فرقہ ہے، قدریہ ایک فرقہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے، ان کے بہت سارے خراب اقوال ہیں، خراب اعمال ہیں، اور راہ راستے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو قدریہ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا گزر ایک قدری کے پاس سے ہوا، فسلمت علیہ، میں نے اس سے سلام کر لیا، اخاف ان یحاسبنی ربی علیہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین میرا اس پر محاسبہ نہ کر لے، تم نے اس بدبخت سے کیوں سلام کیا، اس بدعقیدہ آدمی سے کیوں سلام کیا، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے میرا محاسبہ نہ کر لے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں من جلس الی صاحب بدعہ، جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے، احبط اللہ عملہ، اللہ اس کا عمل برباد کر دے گا، واخرج نور الایمان من قلبہ، اور اس کے دل سے نور ایمان نکال دے گا۔ نیز انہوں نے بیان فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِئًا فِي طَرِيقٍ، جب تم کسی بدعتی کو راستے میں دیکھو، فَخُذْ فِي طَرِيقٍ آخر، اپنا راستہ تبدیل کر لو، وَلَا يُرْفَعُ لِلصَّاحِبِ بِدْعَةٍ اللَّهِ عَمَلٌ، کسی بدعتی کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ وَمَنْ آنَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، جو شخص کسی بدعت کی اعانت کرتا ہے، معاونت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ، اس نے اسلام کو گرانے پر تعاون کیا ہے۔ نیز انہوں نے بیان فرمایا من زوج کریمتہ من مبتدع، جس نے اپنی بیٹی یا اپنی بہن کا نکاح کسی بدعتی کے ساتھ کر دیا، فقد قطع رحمہا، اس نے اس سے صلہ رحمی ختم کر دی ہے، صلہ رحمی اس نے اس کے ساتھ ختم کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کسی بدعتی کے پاس گئی تو ایسی صورت میں وہ متاثر ہو کر کے، چاہے دباؤ میں آ کر کے، انہیں بدعات پر، انہیں شرکیات پر عمل کرنا شروع کر دے گی، تو گویا کہ آپ نے اس سے اپنا رشتہ ختم کر لیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ صحابہ تابعین، تبع تابعین، یہ محدثین ہم سے کیا کہہ کر کے گئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ نیز انہوں نے بیان فرمایا من جلس مع صاحب بدعہ، جو شخص کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا، لم یؤت الحکمہ، اس کو حکمت کبھی نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا عَلِمَ اللَّهُ فِي رَجُلٍ، جب اللہ رب العالمین کسی ایسے بارے میں، ایسے آدمی کے بارے میں جانتا ہے، انہ مبغض لصاحب بدعہ، وہ کسی بدعتی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، رجوت ان یغفر اللہ لہ، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ تو میرے بھائی، سنت سے محبت ہونی چاہیے، اہل سنت سے محبت ہونی چاہیے، بدعت کے ساتھ نفرت ہونی چاہیے، اور اہل بدعت کے ساتھ بھی نفرت ہونی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایاکم والبدع، بدعت اختیار کرنے سے بچو۔ قیل یا ابا عبداللہ، ان سے کہا گیا اے ابو عبداللہ وما البدع، بدعت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اہل البدع الذین یتکلمون فی اسمائہ و صفاتہ، بدعتی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے تعلق سے کلام کرتے ہیں، وکلامہ وعلمہ وقدرتہ، اللہ رب العالمین کے کلام، اس کے علم اور اس کی قدرت کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں۔ ولا یسکتون عما سکت عنہ الصحابہ والتابعون، اور وہ لوگ خاموش نہیں ہوتے ہیں جس پر صحابہ اور تابعین خاموش ہو گئے۔ کما تکلموا فی الاحکام، انہوں نے احکام کے تعلق سے جیسا کہ انہوں نے گفتگو کی، وَلَكِنَّهُ بَاطِلٌ يَدُلُّ عَلَى بَاطِل، لیکن یہ جو بدعتی ہیں یہ باطل پرست لوگ ہیں، باطل باتیں لوگوں سے بیان کرتے ہیں، خود باطل پر ہیں، خود گمراہی پر ہیں اور گمراہی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارے ائمہ کے اقوال ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال میں نے بیان کیے۔ آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور محدثین نے کیا بیان کیا ہے اور بدعت کے تعلق سے کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔